قرآن کی دعوت کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اکثر لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مجیب صاحب آپ آرام سے اپنی زندگی گزاریے، یہ ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جاہل لوگ ماننے والے نہیں ہیں، جاہل لوگ سننے والے نہیں ہیں، کوئی ایسا کہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کیوں آپ خواہ کے اتنا ٹینشن لے رہے ہیں، یہ نالائق لوگ ہیں، چھوڑیے ان کو، آپ اپنی زندگی دیکھیے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سمجھانے سے سمجھنے والے نہیں ہیں، اور پتہ نہیں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں لوگ۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ خواہ آپ کو شوق ہے کیا مصیبت میں پڑنے کا؟ ہاں، جو لوگ اس کے بکاؤ ہیں، یہ دھندا کر کے پیسے کما رہے ہیں، تو ان کا بنتا ہے کہ بھئی ایک اذان دے رہا ہے، ایک امامت کر رہا ہے، کہ ایک جھاڑو مار رہا ہے مسجد کی، کوئی صدر بن کے چوری کر رہا ہے، کوئی معتمد بن کے چوری کر رہا ہے، یا ان کا دھندا ہے، یا ان کو اپنی ریاکاری، اپنے محلے کی معتبری دکھانا ہے۔ میں نے جو ہے مسجد بنائی، میں نے چننا ڈلوایا، میں نے فین لگوایا، میں نے اے سی لگوایا۔ آپ کا کیا مقصد ہے؟ میں یہ سوچتا ہوں کہ کیسے اس بات کا جواب دوں؟ کیا انسان کا اپنا کوئی ضمیر نہیں ہے؟ چلیے، ضمیر کی تو بہت بڑی بات ہے، اس کے آگے ایمان ہے، اس کے آگے پھر مرتبے ہیں، توکل ہے، تقوی ہے، سب بڑی بڑی باتیں ہیں، بڑی بڑی ٹرمینالوجیز ہیں۔ میں سیدھا سادہ معصومانہ سوال کرتا ہوں۔ آپ یوں سمجھیے، آپ ایک محلے میں رہتے ہیں، آپ بڑے ہی اچھے انسان ہیں، لیکن برائیوں سے لوگوں کو روکتے نہیں ہیں۔ آپ کے پڑوسی، آپ کے محلے والے، یا پڑوس میں آپ کے کوئی ایسا ٹیررسٹ آدمی آ گیا ہے، یا پھر کوئی روڈی شیٹر آ گیا ہے جو شراب پیتا ہے، لوگوں کی لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، لوگوں کے مرڈر کرتا ہے، کانٹریکٹ کلر ہے، تو بھی آپ اپنی زندگی، میرا گھر، میری مسجد، میری نوکری، میری دکانداری، بس یہیں تک رہیں گے؟ آپ یہ کوشش نہیں کریں گے کہ یار یہ تو مصیبت ہو گئی، میرا پڑوسی تو خطرناک آدمی ہے، روز شراب کی محفلیں ہو رہی ہیں، گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے، غنڈے وہاں پر آ رہے ہیں، گاڑی کی پارکنگ کی تکلیف ہو رہی ہے، الیکٹریسٹی رات بھر یوز ہو رہی ہے، چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، مارم پیٹی کرتے ہوئے باہر آ جاتے ہیں نشہ کر کے، گالی گلوچ کرتے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کے کانوں میں یہ چیزیں پڑ رہی ہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ روکیں گے یا نہیں روکیں گے؟ روکیں گے نا؟ یا نہیں روک رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب آپ کو سمجھانا کوئی بیکار ہے۔ اب میں بولتا ہوں اب بیکار ہے۔ ارے نہیں یار، یہ تو ہوتا ہی ہے، ہم بھی بے غیرت، وہ بھی بے غیرت، تم بھی پاگل، ہم بھی پاگل۔ تو ایسے بے غیرتوں کی تو میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ اچھے خاصے سمجھدار لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مجیب بھائی یہ کیا ضرورت ہے آپ کو یہ ٹینشن لیے ہوئے؟ میرے اپنے رشتہ داروں میں کچھ نالائق ہیں ایسے، وہ بدتمیز تو ایسا ذلیل آدمی ہے کہ شاید میرے سب لوگ سمجھ جائیں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی طنز کرنا، تانے دینا میرے بچوں کو، میرے بھائیوں کو۔ کیا آپ کے بھائی صاحب ایک نیا دھندا شروع کرے ہوئے ہیں، زبردستی ویڈیو بناتے ہیں، زبردستی ایک ایک ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، کیا ضرورت پڑی ان کو؟ اپنا کام کرو، سیدھا سیدھا خوش رہو۔ اچھا، جب آپ کی بیٹی کسی دھیڑ کے ساتھ بھاگ جائیں گی تو کیا کریں گے آپ؟ یا آپ کا بیٹا ایتھیسٹ ہو جائے گا تو کیا کریں گے آپ؟ خیر، ایسے نالائقوں کی بھی بات چھوڑ دیجیے۔ میں آپ سے جو سوال کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی حالت ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ لڑیں گے نا؟ لیکن اس ٹائم پہ لڑ کے فائدہ کیا ہے؟ جب وہ بندہ پڑوس میں آیا تھا تو اللہ اور اللہ کا رسول جو پڑوسی کے حقوق بتاتے ہیں، اگر آپ وہ حقوق ادا کرتے، پڑوسی کے پاس جاتے، ملتے، شرافت کے ساتھ اس کو ایک مرتبہ کھانے پہ بلاتے، ایک مرتبہ روٹی بھیجتے، حصہ بھیجتے کچھ، اور اس سے یہ باتیں کرتے کہ بھائی میرے گھر میں درس قرآن ہوتا ہے اور میں ڈیلی قرآن کا ترجمہ لکھتا ہوں، قرآن کی دعوت دیتا ہوں، میرا یوٹیوب چینل ہے، یہ میرا بزنس ہے، یہ ہے، تو وہ اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کرے گا، یار یہ میں کس پڑوسی کے گھر کے بازو آ گیا ہوں۔ یا تو وہ وہاں سے بھاگ جائے گا یا سدھرنے کی کوشش کرے گا۔ آہستہ 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 آپ اس کو سدھارنے کی کوشش کریں گے، دعوت کا کام کریں گے۔ جب وہ حد پوری ہو جائے گی تب آپ بحث و مباحثے پہ آئیں گے، مجادلے پہ آئیں گے۔ اس کے بعد کوئی ایسی کارروائی کریں گے نا لڑنے جھگڑنے کی۔ آپ نے شروع سے اس کو دعوت ہی نہیں دی، وہ کمینہ آیا، آ کے 3-4 مہینے میں تماشے کر دیا۔ جب آپ کے سامنے، گھر کے سامنے گاڑی غلط پارک کر رہا ہے تب آپ اس سے لڑ رہے ہیں۔ جب آپ کی بیٹی کو چھیڑ رہا ہے تو لڑ رہے ہیں۔ وہاں وہ نشہ کر کے لڑتا ہے، آپ کے گھر میں گھس آتے ہیں غنڈے، تب آپ اس سے لڑ رہے ہیں۔ تو فائدہ کیا ہے لڑنے کا؟
اب یہی مثال ان غیر مسلموں کے لیے فٹ کر کے دیکھیے جو آپ کے شہر اور آپ کے ملک میں رہتے ہیں، فساد مچا رہے ہیں، تو آپ خاموش ہیں۔ این آر سی، پی آر سی، ڈی آر سی، پتہ نہیں این آر سی، عجیب عجیب جاہل، 500 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، 1000 سال ہو رہے ہیں، ہمارے باپ دادا نے جو لاپرواہی کی ہے، اللہ نے، اللہ کے رسول نے جو ذمہ داری ڈالی تھی کہ یہ کتاب پہنچاتے رہنا ورنہ یہ لوگ تم پہ عذاب جان بن جائیں گے اور میری طرف سے بھی تم پہ لعنت ہونے والی ہے، وہ کتاب کو تو چومنا اور جو ہے تاخچے میں بند کے پتہ نہیں غلاف میں لپٹ کے رکھ دینا، قسم کھانے کے لیے استعمال کرنا، دلہن کے سر پہ رکھنے کے لیے استعمال کرنا، طلاق کی نوبت آ جائے، الزامات لگے بے حیائی کے تو یوز کرنا، پیسے کا معاملہ ہو گیا ہے تو ایک پیسے لے لیا بول کے، نہیں لیا بول کے قسم کھاتا، دوسرا دے دیا بول کے، دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹے ہیں۔ جھوٹی قسم کھانے کے لیے قرآن استعمال ہوتی ہے، یا جن بھوت بھگانے کے لیے کوئی تھرڈ کلاس قسم کے ملا کو بلا کے بڑ 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 پڑھنے لگاتے ہیں، بقرہ پڑھے تو جن بھاگ جاتا، آیت الکرسی پڑھے تو یہ ہو جاتا، سب جھوٹ، بکواس، تھرڈ کلاس باتیں۔ سورہ بقرہ میں طلاق کے قانون ہے، شراب کا قانون ہے، حیض کا قانون ہے، عورتوں کے معاملات ہے، نکاح کس سے کرنا چاہیے کس سے نہیں کرنا چاہیے وہ ہے، جنگ کے معاملات ہے۔ وہ پڑھنے سے ابلیس کیسا بھاگے گا، شیطان کیسے بھاگے گا؟ شیطان تو تمہارے اپنے دل و دماغ کے اندر گھس کے بیٹھا ہوا ہے، وہ کہاں سے جائے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آخری درجے کے بے عقل اور بے وقوف اور بالکل مرغی کا بھیجا رکھنے والے ہیں ایسے لوگ کہ مجیب صاحب آپ کو کیا ضرورت ہے؟ یہ جب پچھتائیں گے، جب جوتے پڑیں گے، جب کوئی بے حیائی کر کے آپ کا گھر والا آئے گا یا آپ کے ساتھ لوگ آ کے آپ کی عورتوں کے ساتھ بے حیائی کریں گے، آپ کو ماریں گے، آپ کی نسل کو برباد کریں گے، ابھی بھی عقل نہیں آ رہی، ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ارے تم کیسے مسلم ہو، تم کیسے مومن ہو کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے برائی ہو رہی ہے، پھر وہ 25 ملے تمہارے وہاں بیٹھ کے بکواس کرتے نا مسجدوں میں، دنیا بھر کے جھوٹے قصے سناتے، اس میں یہ بھی ایک سچا قصہ سناتے نا۔ ویسے تو ان کا دل گوارا نہیں کرتا کہ برائی دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دو، نہیں مٹا سکتے، اتنا ایمان نہیں ہے تو منہ سے بولو، کم سے کم نہیں بول سکتے تو دل میں برا مان کے وہاں سے ہجرت کرو، اگر نہیں کر سکتے تو پھر ھذا اضعف الایمان، اس کے بعد کوئی ایمان ہی نہیں ہے۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، مومن ہو، مومن بھی ہو اور برائی برداشت بھی کرے۔ جب برائی برداشت نہیں ہو رہی تو اس کا سیکوینس شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ وہاں سے ہوتا ہے جب آپ اچھے حالات میں لوگوں کو قرآن کی دعوت دیں، تاکہ لوگوں کے دلوں میں، دماغوں میں آپ کا ایک مقام بنے، آپ کے ساتھ کوئی شر پھیلانے کے لیے ڈرے۔ کیا کہوں میں، اللہ رحم کرے بس۔